ہیں دنیا گول ہے۔ دوستو، دنیا میں پائی جانے والی لاتعداد قوموں میں سے ایک قوم بلوچ، جس کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ ناظرین، یہ قوم روئے زمین پر وارد ہونے والی کوئی نئی قوم نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے مطابق بلوچ سینکڑوں سال پہلے سے کتابوں کی زینت ہیں۔ ناظرین، بلوچ قبائل اپنے رہن سہن، لباس اور تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے دنیا کی دوسری قوموں سے بہت ہی منفرد اور علیحدہ انداز کے حامل ہیں۔ اس حوالے سے بلوچوں پر بہت سی تاریخ کی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، جن کا خلاصہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ناظرین، بلوچوں کی اصل نسل کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ سکنی لحاظ سے بلوچ وادی بلوچ کے رہنے والے ہیں۔ یہ وادی شام میں حلب کے قریب ایران کے سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ خاص بلوچوں کے نسب کے بارے میں کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ ایک ترکمانی نسل ہے۔ برٹن لینس، ایسپیگل اور ڈیمنز کا خیال ہے کہ یہ ایرانی نسل ہیں۔ سر ٹی ہولڈیج کا خیال ہے کہ یہ نسلاً عرب ہیں۔ ڈاکٹر بیلیو نے انہیں راجپوت کہا ہے۔ پروفیسر کین کے خیال میں وہ تاجک نسل سے ہیں۔ مقالر نے ثابت کیا ہے کہ بلوچ مکران کے قدیم باشندوں کی باقیات ہیں، اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ رند بلوچ نہیں بلکہ نسلاً عرب ہیں اور الحارث الالافی کی اولاد ہیں۔ دوستو، سردار محمد خان گشکوری نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ بلوچ کلدانی اور بابلی ہیں اور مشہور حکمران نمرود کی نسل میں سے ہیں۔ دوستو، جہاں تک سوال رہا بلوچ نام کا، تو بلوچ نام کے بارے میں تاریخ دانوں نے اپنی مختلف آراء قائم کر رکھی ہیں۔ ایک مورخ کہتے ہیں کہ بلوچ اصل میں سنسکرت زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے، بل یعنی طاقت اور اوچ بلندی۔ اس کا معنی اگر اردو میں نکالے تو ملتا ہے کہ اعلیٰ طاقتور۔ اس کے علاوہ کچھ مورخ کہتے ہیں کہ بلوچ لفظ سے نکلا ہوا یہ لفظ، جو آج کل پاکستان اور ایران میں بلوچ کہلاتا ہے، قدیم تاریخ میں جبکہ نمرود کا دور حکومت تھا تو اس وقت نمرود کو لوگ بلوچ کا لقب دیا کرتے تھے، کیونکہ نمرود بابلی سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا اور اسے احتراماً بلوچ یعنی سورج کا دیوتا پکارا جاتا تھا۔ یہ وہی نمرود ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا اور اس میں ان کو ڈال دیا۔ دوستو، سردار محمد خان گشکوری کی تحقیق کے مطابق بلوچ نمرود کے بعد سلطنت بابل کا دوسرا بڑا شہنشاہ تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط، کہ بلوچ یعنی سورج کا دیوتا بابل کا پہلا یا دوسرا، یا دونوں بادشاہ ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اصل میں لفظ بلوچ کو عربیوں نے بلوش اور ایرانیوں نے بلوچ لکھا۔ اہل ایران سواد ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سواد کو چے سے بدل کر اسے بلوچ کی صورت عطا کی، اور عربیوں نے سواد کو شین سے بدل کر اسے بلوش بنا دیا۔ ناظرین، بلوچ قوم کے پاس اپنے قدیمی اثاثوں میں سے صرف ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد موجود نہیں ہے۔ اس نظم میں آیا ہے کہ وہ خود کو حضرت امیر حمزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد مانتے ہیں اور حلب سے آئے ہیں۔ اس سے مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، اور ان کی شہادت کے بعد بامپور اور وہاں سے سستان اور مکران ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ محمد سردار خان بلوچ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ بلوچ روایت کے مطابق امیر جلال خان ان بلوچ قبائل کا سردار تھا جو 11ویں عیسوی میں کرمان کے پہاڑوں اور لوت کے ریگستان میں رہتے تھے۔ بلوچوں کی مقبول عام روایات کسی سردار کے عہد سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے 4 بیٹے رند، قرائی، لاشار اور ہود تھے۔ آگے چل کر رند کی اولاد سے امیر چاکر خان رند بن امیر چاک پیدا ہوا، جو بلوچ نسل کا عظیم سپوت کہلاتا ہے۔ بلوچوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نہ صرف کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، بلکہ جب رسول خدا مکہ میں بے یار و مددگار تھے تو بلوچوں نے اپنے قبائل سے 5 بہادر منتخب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ ناظرین، بلوچستان کی رومانی کہانیوں کے مطابق بلوچ اپنے سردار میر جلال خان کی سرکردگی میں کرمان کے مختلف اضلاع میں رہتے تھے، مگر سیاسی انتشار کی وجہ سے وہ قافلہ در قافلہ کرمان چھوڑ کر سستان چلے آئے۔ جب یہاں بھی چین نہ ملا تو وہ اپنے سردار امیر جلال خان کی قیادت میں واپس کرمان چلے گئے اور ضلع بامپور میں آباد ہوئے۔ پھر سردار جلال خان اپنے 44 قبیلوں کو لے کر مکران کی طرف بڑھا اور یوں مکران کو بلوچستان کا نام دے دیا گیا۔ اس کی آمد سے پہلے مکران پر مغول حکومت کرتے تھے۔ بلوچ سردار نے انہیں شکست دی، جس سے مقامی آبادی کی وفاداریاں بھی انہیں آسانی سے میسر آ گئیں، کیونکہ مقامی لوگ مغول کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ سلسلہ امر ہے کہ امیر جلال خان کی آمد سے پہلے مکران میں بلوچ آباد تھے جو خانہ بدوش تھے، بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ سردار کے ساتھ جو بلوچ مکران پہنچے وہ شاہ سوار تھے اور بہت منظم تھے۔
سردار جلال خان نے حکومت قائم کر کے انہیں قومیت کا احساس دیا اور قبائلی نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ ناظرین، 15ویں صدی عیسوی میں بلوچوں کے دو قبیلے رند لاشار ساتھ ساتھ بستی بلوچستان کی طرف بڑھے۔ جو لوگ ان کے مقابلے میں تھے یا تو وہ قتل کر دیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ آخر میں چاکر خان رند کے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ میر چاکر خان رند ایک عظیم بلوچ تھا۔ وہ امیر جلال خان کی اولاد میں سے تھا۔ اس کا شجرہ نسب یہ ہے: میر چاکر خان بن امیر شاہ بن امیر اسحاق بن امیر کالو بن امیر رند بن امیر جلال خان۔ اس نے خزدار فتح کر کے درہ مولا پر قبضہ کر لیا، کچھی کے میدانوں کو فتح کیا، درہ بولان پر قبضہ کیا اور ڈاڈر پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو فتح کیا۔ اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رند اور لاشاریوں دو خاندانوں میں جنگ چھڑ گئی جو 30 سال تک جاری رہی۔ ان دونوں قبائل کی جنگ سے بھی کئی داستانوں نے جنم لیا۔ ناظرین، بلوچوں کی بہت بھاری اکثریت مسلمان ہیں اور وہ حنفی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان میں ایک معقول تعداد جعفری فرقہ سے تعلق رکھنے والوں کی بھی ہے۔ بلوچوں کی کل تعداد کا 70% حصہ پاکستان میں رہائش پذیر ہے، 20% ایران میں ہیں۔ بلوچوں کی کل تعداد کا تخمینہ 48 لاکھ لگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بلوچوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سلمانی اور مکرانی، اور ان دونوں کے درمیان براوی قبائل کی ایک مضبوط حد موجود ہے۔ ناظرین، بلوچ خاندان جہاں جہاں آباد ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اسی رنگ میں ڈھال لیا اور اسی علاقے کی زبانیں بولنے لگے۔ بلوچی بولنے والوں کی تعداد کا اندازہ 1.5 سے 2 کروڑ کے درمیان ہے، تاہم حقیقی اعداد و شمار نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ اصل بلوچ اور خود کو بلوچ کہلانے والوں کی اصل تعداد کتنی ہوگی، اس سے بلوچی بولنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، کیونکہ بلوچوں کی مادری زبان بلوچی ہے، لیکن نقل مکانی کرنے والے بلوچ جس طرف بھی گئے وہ اسی علاقے کے رسم و رواج میں گھل مل گئے، اسی علاقے کی زبانیں بھی اپنا لی۔ در حقیقت بلوچ ایک بڑی قوم ہے جس میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ براوی بولنے والے خود کو براوی یعنی براوی بلوچ کہتے ہیں۔ بلوچ صرف بلوچستان ہی میں نہیں بلکہ سندھ، جنوبی پنجاب، بہاولپور، جنوبی افغانستان، شمالی ایران، خلیجی ممالک اور ترکمانستان کے علاقوں میں آباد ہیں۔ بلوچ تالپور لغاری سندھ پر برطانوی راج سے قبل حکمران تھے۔ سندھ اور پنجاب کے بلوچ سندھی اور سرائکی بولتے ہیں۔ بلوچوں کے مزید 10 قبائل ہیں۔ کچھ قبائل براوی بولتے ہیں، کچھ بلوچی بولتے ہیں اور کچھ دونوں زبانیں بولتے ہیں۔ مری اور بگٹی قبائل جو بلوچوں کے بڑے قبائل ہیں بلوچی بولتے ہیں۔ لانگو قبیلہ جو وسطی بلوچستان میں رہتا ہے بلوچی کو مادری اور براوی کو ثانوی زبان کی طرح بولتے ہیں۔ بزنجو قبیلہ جو خزدار اور نال میں رہتے ہیں اور محمد ثانی قبیلہ یہ دونوں زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ گارانی بلوچی بولتے ہیں اور ان کو بلوچی بولنے والے بنگلوزئی کہا جاتا ہے۔ گورشانی راجن پور میں بلوچوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے اور بلوچی بولتے ہیں۔ لغاری ڈیرہ غازی خان میں بلوچی اور رحیم جار خان میں سرائکی بولتے ہیں۔ سندھ والے لغاری سندھی بولتے ہیں اور سندھ میں دیگر بلوچ قبائل سندھی اور بلوچی بولتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں مختلف علاقوں میں مختلف خاندانوں کے بلوچ آباد ہیں، جن میں سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اور اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بلوچوں کے کافی خاندان آباد ہیں، جن میں بڑے بڑے خاندان لاشاری، بگٹی، مری، لانگو، لغاری، محمد ثانی، کھوسے، زرداری، کھار، رند، نیوانی، شاہانی، جتوئی اور اس کے علاوہ 20 خاندان پاکستان میں آباد ہیں، جن میں پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان بلوچوں کا آبائی علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں بلوچوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، راجن پور، بہاولپور، لیا، بھکر، مظفر گڑھ، ملتان، خوشاب اور ضلع سرگودا میں بلوچوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو اپنے اپنے علاقوں کے رسم و رواج کے ساتھ ڈھلے ہوئے ہیں اور اسی علاقے کے رہن سہن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو بلوچ قوم ایک بہادر قوم کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ بلوچوں کو برطانوی راج نے شروع سے مارشل لوگ کہا تھا۔ یاد رہے ناظرین کہ برطانوی حکومت مقبوضہ انڈیا کے ان لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتی ہے جو جنگ پسند اور دوران جنگ بہت تیز اور بہادر، وفادار، خود پر انحصار کرنے والے، جسمانی طور پر مضبوط، جذبہ اور نظم و ضبط رکھنے والے، محنتی اور جنگ کے دوران ثابت قدم رہنے والے ہوں اور فوجی چالیں جانتے ہوں۔ برطانویوں نے ان لوگوں سے اپنی فوجیں منتخب کی تاکہ